آپ حضرات کو معلوم ہے کہ بریلوی دین و مذہب پر اللہ رب العزت کی طرف سے خاص پھٹکار اور لعنت پڑی ہوئی ہے۔ یہ فرقہ آپس میں ہی اس طرح دست و گریباں ہیں، آپس میں ہی اس طرح کتوں کی طرح لڑ بھیڑ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ مزید تبصرہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ علماء کرام کا کسی مسئلے میں آپس میں اختلاف ہو جانا امتیاز وہابی اگر یہ کتوں کی طرح لڑنا کہلاتا ہے تو پھر آپ کے دیوبندی مولویوں کے اختلاف بلکہ لڑائی پر یہ کہا جانا چاہیے کہ دیوبندی وہابی مولوی لوگ آپس میں سوروں کی طرح لڑتے ہیں۔ ثبوت کے لیے ویڈیو آخر تک دیکھیے، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں اسی پر آپ کو آپ کے گھر کا آئینہ دکھانے والا ہوں۔ باطل کا رد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ بات دراصل یہ ہے سامعین و ناظرین کہ مفتی غلام جیلانی ازہری صاحب اور ایک دوسرے خطیب صاحب سے کسی مسئلے میں اختلاف ہو گیا اور ایک دوسرے سے ناراضگی کا اظہار اور دلائل کی روشنی میں بحث و مباحثے کی بات چلی، جس پر امتیاز پلاموی نے جو کچھ کہا اس میں سے کچھ آپ نے ویڈیو کے شروع میں ملاحظہ کر لیا ہے، اور امتیاز وہابی نے جو کچھ بھی تبصرہ کیا ہے، جو کچھ بھی کہا ہے، وہ اس وہابی امتیاز پلاموی کی علمی یتیمی اور ہم اہل سنت و جماعت سے بغض و عناد کے اظہار کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ کیونکہ دیوبندیوں کے گھر کی اس کتاب کو آپ ملاحظہ فرمائیں جس کا نام ہے اختلاف رحمت ہے، فرقہ بندی حرام۔ یہ کتاب دیوبندیوں کے مفتی اعظم پاکستان رفیع عثمانی کے ایک اہم خطاب پر مشتمل ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 22 پر دیکھیں دیوبندیوں کے یہ مفتی اعظم رفیع عثمانی کیا کہتے ہیں۔ دیکھیں، یہاں کہتے ہیں کہ میرے والد ماجد ایک عجیب بات فرماتے تھے، وہ یہ کہ جہاں بھی کوئی قطعی بات نہیں ہوگی بلکہ مختلف طرح کے احتمالات ہوں گے اور کئی آدمی اس پر غور و خوض کر رہے ہوں گے تو وہاں اختلاف رائے کا ہونا ناگزیر ہے۔ اختلاف رائے نہ ہونے کی صرف دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو سب کے سب بے وقوف ہوں کہ جیسا ایک نے کہا سب نے ہاں میں ہاں ملا دی، یا سب کے سب منافق ہوں کہ رائے تو کچھ اور ہے لیکن ہاں میں ہاں ملانے کے لیے اپنے دل کی رائے پوشیدہ رکھی۔ لیکن اگر منافق بھی نہیں اور بے وقوف بھی نہیں بلکہ سمجھدار اور دیانتدار ہوں گے تو پھر اختلاف رائے ضرور ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اختلاف رائے ضرور ہوگا، اور یہ صرف دینی مسائل ہی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ہر علم و فن کا یہی حال ہے۔ لہٰذا اگر علماء اہل سنت و جماعت میں کسی غیر منصوص مسئلے پر اختلاف ہوا یا ہو تو یہ بقول دیوبندیوں کے مفتی اعظم رفیع عثمانی کے ان علماء کرام کے سمجھدار اور دیانتدار ہونے کی علامت ہے۔ اور اگر کوئی دیوبندی وہابی بالخصوص امتیاز پلاموی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہمارے علماء دیوبند علماء وہابی میں کوئی اختلاف نہیں ہے یا نہیں ہوتا ہے تو بقول اپنے مفتی اعظم رفیع عثمانی کے اپنے دیوبندی وہابی علماء کے بیوقوف اور ان کے منافق ہونے کا اعلان کرتے ہیں، جیسا کہ سامعین حوالے میں گزر چکا ہے۔ لیکن سامعین سچ یہ ہے کہ دیوبندی وہابی علماء و عوام آپس میں اس طرح لڑتے جھگڑتے ہیں جسے امتیاز وہابی کے الفاظ میں کہا جائے تو یہ ہوگا کہ یہ دیوبندی وہابی لوگ کتے کی طرح آپس میں لڑتے ہیں۔ بطور ثبوت آپ ان ویڈیوز کو ملاحظہ فرمائیں۔ تو جناب امتیاز وہابی، آپ علماء کرام کے آپسی اختلاف کو کتے کی طرح لڑنا بتا رہے ہیں، تو پھر آپ بتائیں کہ آپ کے یہ دیوبندی وہابی مولوی لوگ جو ہاتھا پائی کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو پٹک کے جو کوٹ رہے ہیں، اس کو کیا سوروں کی لڑائی کہیں گے آپ؟ یہ کہنے کے لیے آپ کے منہ میں زبان ہے؟ اور اب ایک اور ویڈیو آپ دیکھ لیجئے اور بتائیے کہ یہ کتے کی طرح لڑ رہے ہیں یا سوروں کی طرح۔
کہاں ہے دیوبندیوں کے ڈیجیٹل مفتی امتیاز وہابی؟ ان ویڈیوز میں جو دیوبندی وہابی لوگ آپس میں لڑ رہے تھے اور ایک دوسرے سے دست و گریباں تھے، اسے آپ کیا نام دیں گے؟ کتے کی طرح لڑنا یا پاگل کتے کی طرح لڑنا؟ مسجد میں جو خانہ خدا ہے اس میں اس طرح پولیس کو بلا کر کے اور شور و غل کرتے ہوئے لڑنا، یہ کیا کہلائے گا آپ کی زبان میں؟ کتے کی طرح لڑنا یا پاگل کتے کی طرح لڑنا؟ یا پھر سوروں کی طرح آپس میں لڑنا، پاگل سوروں کی طرح آپس میں لڑنا کیا کہلائے گا؟ اس پر بھی بولنے کی ہمت ہے؟ آپ کے منہ میں ایسی زبان ہے کہ اس پر بھی آپ لب کشائی کر سکیں؟ آپ کی اپنی حالت بد سے بدتر ہے اور آپ چلے ہیں دوسرے پر اعتراض کرنے۔ چلیے اب ایک اور ویڈیو آپ دیکھ لیجئے اور اپنے گوبر بھرے ہوئے دماغ کا علاج کر لیجئے۔ جماعت لے کے جائیے، ٹھیک ہے، انفارمیشن کی جماعت آتی ہے، ابھی بنگلور کی جماعت آ کر کے ٹھیک ہے بغیر انفارمیشن کے ٹھیک ہے۔ سامعین، یہ دونوں تبلیغی جماعت والے ہی ہیں، اور ایک تبلیغی جماعت والے دوسرے تبلیغی جماعت والے کو ان کے سامان کو مسجد سے باہر لا کر سڑک پر پھینک رہے ہیں اور ضعیف العمر شخص کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ اس پر جناب امتیاز وہابی آپ کچھ کہنے کے پوزیشن میں ہیں یا عقل و زبان آپ کی مفلوج ہو چکی ہے؟ کیا ان لوگوں کو آپ نہیں کہیں گے کہ یہ تبلیغی جماعت والے آپس میں ایک دوسرے سے کتے اور سوروں کی طرح لڑ رہے ہیں؟ مجھے معلوم ہے امتیاز وہابی کہ اب آپ اپنے گونگے شیطان ہونے کا اظہار کریں گے اور کچھ بھی بولنے کی ہمت آپ جٹا نہیں پائیں گے، لیکن ان دونوں تبلیغی جماعت والوں کی اس ویڈیو پر آپ ہی کے گھر کے دیوبندی مولوی اکبر ہاشمی نے جو تبصرہ اور انکشاف کیا ہے وہ آپ کو ضرور سننا چاہیے۔ لیجئے، سن لیجئے۔ جیسے میں نے بتایا، ملیشیا وغیرہ کے اندر ہر مسجد کے باہر پینے کے پانی کا انتظام، آنے والے لوگوں کو وہ پورے اخلاق سے، ادب سے مسجدوں میں لے جاتے ہیں، مسجدوں کا تعارف کراتے ہیں، مسجدیں بتاتے ہیں، اور ہزاروں لوگ خالی مسجدوں کی وجہ سے جو ہے دین وہاں پہ دین یعنی وہ ایمان قبول کر لیتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں پہ ہمارے مسجد والوں کے بد اخلاقی کی وجہ سے نوجوان شکیلی بن رہے ہیں۔ میں نے 2 گھنٹے سمجھایا ایک نوجوان کو، بد اخلاقی کی وجہ سے، صرف بد اخلاقی کی وجہ سے۔ کیوں؟ باپ نے سکھایا نہیں، باپ نے سکھایا نہیں بھائی۔ باپ اگر اس کو سکھاتا تھا کہ مسجد میں آنے والوں کے ساتھ کیسے اخلاق کا معاملہ کیا جائے، کیسے اکرام کا اور کیسی پیار محبت سے بات کی جائے، یہ باپ نے سکھایا ہی نہیں نا اس کو۔ باپ نے جنا اور جن کے بغیر تربیت کے چھوڑ دیا، تو ایسوں کی وجہ سے نوجوان مسجدوں میں آنے سے بزن ہو کے شکیلی بن رہے ہیں ہمارے زمانے میں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ سامعین و ناظرین، تو دیکھا آپ نے، ان دیوبندیوں وہابیوں کا اپنا حال یہ ہے، مگر ان اندھے نجدیوں کو، بالخصوص امتیاز وہابی کو، اپنے گھر کے یہ کارنامے اور یہ کتوں کی طرح لڑنا، سوروں کی طرح لڑنا، اس اندھے نجدی امتیاز وہابی کو نظر نہیں آتا ہے۔ یہ تو بس ہم سنیوں کے خلاف ہی زبانیں تان دراز کرنا جانتا ہے، اس لیے ہم نے سوچا کہ ان کو ان کے گھر کا آئینہ دکھا دیا جائے۔ باقی سامعین، آج کی اس ویڈیو کے تعلق سے آپ کی رائے کیا ہے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، ہائپ کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو شیئر کریں، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ علماء اہل سنت کے خلاف کتے کی طرح بھونکنے والے اس امتیاز مناموی کے اپنے گھر کا کیا حال ہے، اور یہ دیوبندی وہابی لوگ کیسے پاگل کتے اور پاگل سوروں کی طرح آپس میں لڑتے ہیں۔